ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے سارے غم چھپا لیتا ہے، اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جس میں انسان سارے غم بھلا دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ رکھا کرو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے مزاج میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے حیا بدزبان سے نفرت کرتا ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے گی۔ تم میری زندگی کا واحد انمول سانسہ ہو، خواہشات کو جنون نہ بنائے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اور شکر حال میں اللہ کے لیے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ان دعاؤں کا کون کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، بلکہ میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، سہم تو ہر انسان دیتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، یا رب مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پر چلے ہیں برسوں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پہ پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ فرمانے مولا زمین و آسمان امام علیہ السلام، جسے صبر خائی نہیں دلاتا اسے بےتابی و بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ محبت شخصیت سے نہیں خوبیوں سے ہوتی ہے۔ شخصیت تو ایک ڈھل جانے والی شے ہے، کسی کے مثبت رویے ہی اس کی خوبی ہیں، اور یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ بچپن میں بہن بھائی دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے اور راضی ہو جاتے، وہی بہن بھائی بڑے ہو کر ناراض ہوتے ہیں، پھر جنازوں پر ملتے ہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ 3 باتیں بھول جائے۔ دنیا جلد فنا ہونے والی ہے، حالات جلد تبدیل ہونے والے ہیں، آفتیں کبھی بھی آ سکتی ہیں، اس کے لیے دعا کریں اور انتظام کریں اور گناہوں سے بچیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں اور جھگڑے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔
वो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। हर दोस्तों को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। जिंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए, वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। उसे सब्र सिखा रही है जिंदगी, जिसे हर चीज जिद करके लेने की आदत थी। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो। लोग मुझे भी कह देते हैं दुआ के लिए, किस कदर खुदा ने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत मन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। रोज़े में बदन पर तेल की मालिश करने में भी हर्ज नहीं। किस्मत खेल नहीं खेलती, बाज़ों का तो इंसान खेल जाते हैं इंसान से। अपना अंगूठा नाक में लगाकर ये पढ़ लो, जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। ऐसा अमल जो लाज बीमारी को भी जड़ से ख़त्म कर दे। किसी भी नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह कौसर और 41 मरतबा अल्लाह के 3 नाम, या अल्लाह, या सलाम, या शाफी, हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। मुकाम का फ़र्क है, एक जगह आपका सर को तार रोना भी मायने नहीं रखता और दूसरी जगह आपका एक आंसू मुकाम ला देता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को प्रवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। फलां ऐसा फलां वैसा, ऐ इंसान ज़रा गौर तो कर, तो खुद कैसा।